هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله. رمضان المبارک میں نمازیوں کا ازدحام ہوتا ہے، ہر مسجد میں ہوتا ہے، نمازی بڑھ جاتے ہیں، مساجد کے بجلی کے بل بڑھ جاتے ہیں، صفائی کے انتظامات کے لیے افراد کا تقرر بڑھ جاتا ہے، پانی کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، واش روم اور وضو خانوں کی صفائیاں بار بار کرنی پڑتی ہیں، لوڈ کی وجہ سے، وزن کی وجہ سے، ازدحام کی وجہ سے، بعض اوقات کوئی پنکھا خراب ہو جاتا ہے، کوئی فیس اڑ جاتا ہے، بجلی نہیں آتی کسی وقت. ہم مساجد جاتے ہیں، ہم اپنے محلے کی مساجد میں بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں. وہ جسے اللہ نے ہماری مسجد کا امام بنایا ہے، جس کے پیچھے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، وہ مؤذن جو ایسے عمل پر مامور ہے، حضور نے فرمایا تمہیں پتہ لگ جائے نا کہ آذان کا ثواب کیا ہے تو تلواریں نکل آئیں، گردنیں کاٹ دو ایک دوسرے کی کہ نہیں آذان میں نے دینی ہے. وہ مؤذن کون؟ وہ مؤذن جو 5 وقت آذان دیتا ہے، 5 وقت اقامت کہتا ہے، اور شاید پورے محلے کا واحد آدمی جو 5 نمازیں روزانہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ ادا کرتا ہے. امام صاحب ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، مصلی پہ وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھا ہے. ہم اس مؤذن سے بدتمیزی کرتے ہیں، مسجد کی صفائی کرنے والے خادم سے الجھ جاتے ہیں. کیا ہمارے گھروں کے پنکھے خراب نہیں ہوتے؟ ہماری موٹریں خراب نہیں ہوتی؟ ہمارے ہاں گھر میں صفائی کا معاملہ نہیں آتا؟ وہ مسجد جہاں رمضان المبارک میں فجر کی نماز میں 1500 آدمی، ظہر میں 1500 آدمی، عصر میں 1500 آدمی، مغرب میں 2، 2.5، 3,000 آدمی، تراویح کی جماعت، اور پھر وہ 20 رکعتیں تراویح کی الگ، اور وتر اور رش، اور 24 گھنٹے لوگوں کا آنا. وہاں کے واش روم میں مسائل ہو سکتے ہیں، وہاں کے وضو خانے میں مسائل ہو سکتے ہیں، وہاں کے پنکھے میں، وہاں کی بجلی میں مسائل ہو سکتے ہیں. بجائے اس کے کہ ہم جا کر یہ کہیں میں الیکٹریشین ہوں، اگر مسجد میں کوئی مسئلہ ہو یہ میرا نمبر ہے، جب چاہے مجھے کال کریں، میں مسجد کی صفائی میں حصہ بٹانا چاہتا ہوں، یہ میری طرف سے آپ رقم لیجئے، رمضان میں بل بڑھ جائے گا، یہ مسجد کے لیے میں رقم دے رہا ہوں. اس نیت سے دینا کہ میں جاتا ہوں اسے استعمال کرتا ہوں. صرف یہ نیت نہیں، اس کے ساتھ یہ نیت کہ پورا محلہ مسجد استعمال کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ثواب میں مجھے شریک کرے، اس میں میرا حصہ ڈل جائے، میں مسجد کی زیادہ سے زیادہ خدمت کروں. ہم کتنی منفی سوچ رکھتے ہیں. رمضان المبارک میں، روزے میں ہم لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے کی طرف جاتے ہیں. میں پہلی صف میں نماز پڑھوں گا، میں دوسری میں پڑھوں گا. وہ جو پہلے آ کر بیٹھے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ناپسند فرمایا اور منع کیا، فرمایا لوگوں کی گردنیں مت پھلانگو مسجد میں. کیا حال ہو گیا ہمارا، کیا حال ہو گیا ہمارا. مسجد میں اونچی آواز سے باتیں کرتے ہیں جس سے دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے. ان کی عبادت میں خلل پڑتا ہے. رمضان المبارک میں ہم مسجد جاتے ہیں تو ایک قرآن شریف خاص کر لیتے ہیں، ہم ایک رحل خاص کر لیتے ہیں، ہم اپنی بیٹھنے کی جگہ اور اوپر کا پنکھا خاص کر لیتے ہیں. جا کر ہم وہی پنکھا چلاتے ہیں، اسی جگہ بیٹھتے ہیں، وہیں رحل اور قرآن شریف رکھا ہوتا ہے. ہماری رحل کوئی اٹھا لے، ہم کہتے ہیں یہ میری ہے. آپ کی کہاں سے ہو گئی میاں؟ مثال کے طور پہ آپ نے بنوائی ہے، خریدی ہے، آپ لے کر آئیں، لیکن جب آپ نے مسجد میں رکھ دی تو آپ کی کہاں رہی؟ آپ کی تو تب ہے، آپ لائیے گھر سے اپنے ساتھ واپس لے جائیے. جب آپ نے مسجد میں رکھ دی وہ ساری امت کی ہو گئی. یہ قرآن شریف میرا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ لوگوں کے قرآن شریف کے وہ عکس، اس کے چھاپے الگ ہوتے ہیں، تو بعض بزرگ حضرات سارا دن ایک ہی میں پڑھتے ہیں. تو اگر ہمیں معلوم ہو تو ہمیں کوشش ہونی چاہیے کہ ہم وہ قرآن شریف نہ لیں جو عام حصے میں رکھا وہ لیں. جگہ کا خاص کرنا، سنتیں پڑھ کے آئے کہ یہاں سے ہٹ جائیں، یہ میری جگہ ہے. مسجد میں بھی یہ ہوتا ہے، کمال ہے. مسجد میں یہ میری جگہ، یہاں سے ہٹ جائیں، میں اس پنکھے کے نیچے بیٹھتا ہوں. آپ کہاں؟ شاید اتنی فرمائشیں اور اتنی ضدیں تو آپ کے گھر میں پوری نہیں ہوتی ہوں گی. اور بعض جو بزرگ آئمہ ہیں، پرانے ہیں، جن کے سامنے بچے جوان ہوئے، بڑے ہوئے، تو وہ بعض اوقات ازراء تفنن یا بعض اوقات دکھ سے کہتے ہیں جن کی گھر میں کوئی نہیں سنتا وہ آ کر مسجد میں شور کرتے ہیں. اور حقیقت بھی ہے.
عزت دار آدمی نہ گھر میں شور کرتا ہے، نہ مسجد میں شور کرتا ہے، نہ گلی محلے میں شور کرتا ہے۔ مسجد میں اور آواز کا اونچا کرنا، مسجد میں اور امام اور مؤذن اور خادم سے بدتمیزی کرنا، مسجد میں کہنا یہ پنکھا خراب ہے، یہ فلاں یوں ہے، یہ فلاں یوں ہے۔ ارے مسجد کمیٹی والے یا مدرسے والے یا جامعہ والے یا اس کی خدمت کرنے والے وہ 24 گھنٹے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ کے گھر میں ایک شادی ہونی ہوتی ہے نا، اور اس میں لے دے کے 300 سے 500 لوگ آنے ہوتے ہیں، کو حرام مچا ہوا ہوتا ہے۔ اب تو ویسے ہی شادی ہالز میں ہو گئی، وہیں آتے ہیں، وہیں سے نمٹا کے سلٹا دیتے ہیں۔ اس کے باوجود کہ آنا شادی ہال میں، برتن وہاں کے، کرسیاں وہاں کی، ٹیبلز وہاں کے، کھانے کا انتظام پکوان والوں کے پاس، اور وہاں سے پک کے کھانا آنا اور ویٹرز نے سرو کر دینا، اس کے باوجود پریشانی، ڈیوٹیاں، خاندان کے بچوں کا تقرر، تم یہ کرنا، تم یہ کرنا، تم یہ کرنا۔ کبھی سوچا کہ مسجد میں ہر نماز میں رمضان المبارک میں 1000 1500 2000 آدمی آتا ہے، سب وضو کر رہے ہیں، واش روم جا رہے ہیں، صفیں بچھی ہوئی ہیں، لائٹیں جل رہی ہیں، ٹائم سے بند ہو رہی ہیں، دریاں بچھ رہی ہیں، صفائیاں ہو رہی ہیں۔ مسجد کے صحن میں کتنی مٹی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ یہ کون ہے جو ہر نماز کے بعد اسے صاف کرتا ہے، وہاں پونچھا لگاتا ہے، وضو خانے کو دھوتا ہے، واش رومز کو دھوتا ہے؟ وہ کون ہے لوڈ شیڈنگ کے اس دور میں بالکل وقت پر آ کر جیسے ہی بجلی آتی ہے پانی چڑھانا شروع کرتا ہے، اوپر پانی چیک کرتا ہے، نیچے آ کے چیک کرتا ہے، ٹوٹیوں کو چیک کرتا ہے، یہ موٹریں جل جاتی ہیں؟ کون ہے جو ان کو وقت پر بناتا ہے؟ اللہ کا واسطہ ہے، اپنی اخلاقیات کو بلند کرنا چاہیے ہمیں مساجد انتظامیہ، کمیٹی، خدمتگاروں، خدمت کرنے والوں سے الجھنا نہیں چاہیے۔ اور خاص طور پہ وہ حضرات جنہیں اللہ سبحانہ و تقدس کرم کرتے ہیں، رحم فرماتے ہیں کہ وہ صرف رمضان المبارک میں عام دنوں میں نہیں آتے مسجد، اللہ تعالیٰ کرم کرتے ہیں، شیطان بند ہو جاتا ہے، وہ رمضان میں مسجد میں آتے ہیں۔ کم از کم وہ تو یہ حرکتیں نہ کریں کہ ایسی حرکتیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں، یہ اس قابل ہی نہیں ہے مسجد میں آئے۔ پتہ لگا ادھر رمضان کا چاند، عید کا چاند، شوال کا چاند ہوا، شیطان چھوٹا اور یہ غائب۔ ایسی حرکتیں نہ ہوں کہ جس کی نحوست ہم پر پڑے اور اس کی نحوست کی وجہ سے رمضان کے بعد مسجد میں ہمارا داخلہ بند ہو جائے۔ لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا.